السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ چلیے، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کا اپنی چینل پہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انزائٹی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے انزائٹی کے بارے میں، انزائٹی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہاں پہ سلائڈز اوپن کر لیتے ہیں۔ انزائٹی، جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں، کچھ ایموجیز میں نے یہاں پہ شو کیے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ فیس جو ہے، یہ دیکھ لیں، سب سے فرسٹ میں کس طرح سے بنا ہوا ہے، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، اینڈ دین فورتھ میں۔ مطلب انزائٹی ایک ایسی چیز ہے، ان چاروں کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں نا، انزائٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں خوشی سے بہت دور ہونا پڑتا ہے، بے چینی کی طرف، گھبراہٹ اور خوف، اس طرح کی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلیں اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ انزائٹی کیا چیز ہے۔ ہاں جی، ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن، واٹ از انزائٹی ڈس آرڈر؟ انزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ انزائٹی ریفرز ٹو اینٹیسپیشن آف اے فیوچر کنسرن اینڈ اٹ از مور ایسوسیٹیڈ ود مسلس ٹینشن اینڈ اوائڈنس بیہیویئر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انزائٹی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں انزائٹی ہوتی کیا ہے۔ انزائٹی ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ انزائٹی ہم کہتے ہیں بے چینی کو، کہ ایسی بے چینی جو ہمیں آنے والے کل کو لے کے بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے، مطلب بہت ٹینشن کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی بھی چیز کو لے کے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، ایسے ہم مسلسل سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے یہ ہو گیا تو اب کل کیا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو جیسے ہی ان کے پیپر سٹارٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو وہ کس طرح بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے بھی یہ لائف گزاری ہے کہ ہائے کل ہمارا پیپر ہے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ یاد کر لیا، اتنا رہ گیا ہمارا، اگر ہم یہ نہ کر پائے تو کل کیا ہوگا، بلا بلا، اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی، ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ نارمل ہو، کم حالت میں ہو، تب تو یہ ہے ایک نارمل انزائٹی جس طرح بے چینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ سیویرٹی کی طرف چلی جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈس آرڈرس۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، کوئی چیز اگر ایک حد تک ہو، لمٹ میں ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک نارمیلٹی کی طرف ہے، اس کو ہم ڈس آرڈر نہیں کہتے۔ لیکن ایک چیز اگر سویرٹی کی طرف چلی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈس آرڈر، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ بھی ہمارے پاس اس میں ڈیفینیشن ہے چھوٹی سی، انزائٹی از اے فیلنگ آف فیئر، ڈریڈ اینڈ ان ایزینس۔ مطلب انزائٹی کیا ہے؟ ایسی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جو ہمیں فیئر، خوف کی طرف لے کے جاتی ہے، جس میں ہم ڈریڈ ہوتے ہیں، اور ایزینس، ان ایزینس ہوتی ہے، جس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ ایزی نہیں ہوتے۔ ہم مختلف واہموں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہمیں چیزوں کو لے کے، مستقبل کو لے کے، فیوچر کو لے کے پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ایگزامپل میں ہم نے کیا بتایا ہوا ہے؟ کامن ایگزامپلز آر ایکسٹریم فیئر آف پبلک اسپیکنگ۔ کچھ لوگوں کو نا انزائٹی ہوتی ہے لوگوں میں بولنے کی، ان کو نا خوف ہوتا ہے اپنے اندر کہ نا ہم پبلک میں کیسے بولیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نا، جس طرح ہماری یونیورسٹی میں نا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے تو نا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بول پاتے پوری کلاس کے سامنے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے نا پبلک اسپیکنگ کا، کہ ان میں انزائٹی ہوتی ہے کہ وہ نہیں بول پاتے، اس چیز کو لے کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی فار ایگزامپل کل پریزنٹیشن ہے کسی بچے کی اور وہ نہیں بول سکتا پبلک میں، تو وہ آج سے ہی اس کی انزائٹی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ پریشان ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کہ میں کل کیسے پریزنٹیشن دوں گی یا دوں گا۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے انزائٹی کی، کہ لوگوں میں وہ نہیں بول سکتا، پبلک اسپیکنگ جو ہے اس کی کیا ہے؟ ویک ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے میٹنگ نیو پیپل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ نئے لوگوں میں گھل مل نہیں پاتے، تو انہوں نے اگر کسی سے ملنے جانا ہو یا کہیں گیدرنگ میں جانا ہو، پارٹی میں، فنکشن میں، تو نا ان میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ کل ہم کس طرح ملیں گے، کون آیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انزائٹی، ٹھیک ہے؟ ایٹنگ ڈرنکنگ ان پبلک، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پبلک پلیسز پہ نا ایٹنگ وغیرہ اور ڈرنکنگ وغیرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس دا فیئر اور انزائٹی کازز پرابلم وتھ ڈیلی فنکشننگ۔ وہ کہہ رہے ہیں جو فیئر ہوتا ہے یا انزائٹی، جو خوف ہوتا ہے، ہماری ڈیلی لائف میں کیا کرتا ہے؟ پرابلم کاز کرتا ہے، ہماری ڈیلی لائف فنکشن میں کیا ہوتا ہے؟ پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے پاس تھی ایگزامپل۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کازز، اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ چلے پڑھتے ہیں ہم، انزائٹی کی کازز کیا ہو سکتی ہیں۔
Difficult experience in childhood, adolescence, or adulthood are a common trigger for anxiety problem. Going through stress and trauma when you are very young likely to have a particular big impact. Experiences which can trigger anxiety problem include things like physical and emotional abuses. ہم جب اپنی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں، ہم جب چھوٹے، اس طرح ہمارا ایک پیریڈ آتا ہے نا چائلڈ لائف کا، ایک ہوتا ہے ایڈولیسنس کا، اڈلٹہڈ یا ینگر کا. ٹھیک ہے، ہم ہر سٹیج میں مختلف ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی فائنینشیل ایشو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کی لائف میں کیا ہوتا ہے، ان دونوں کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ سیم نہیں ہوتی. اگر ان لوگوں کی لائف سیم نہیں ہوتی تو ہم پھر اس کو کیا کہہ سکتے ہیں نا کہ جو جی فائنینشیل پرابلم والا بندہ ہے وہ انزائٹی کو فیئر کر رہا ہے نا، انزائٹی کو فیس کر رہا ہے. اس کی جو ٹریگرز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ٹراماز بھی ہوتے ہیں جو نا ان کے مائنڈ میں نا بچپن سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کے ان کی زندگی میں کیا کاز کرتے ہیں، انزائٹی کاز کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اس کے مائنڈ میں رہ گئی ہے، وہ ٹراما کریٹ ہو جاتا ہے اس کے مائنڈ میں. ایک ایسا بھیانک ٹراما ہوتا ہے جو اس کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو اس چیز کے خیال آنے لگتے ہیں، طرح طرح کی اس کو باتیں اس کے دماغ میں آنے لگتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے اس کے لیے، سب انزائٹی ہے نا اس کے لیے. وہ ایک سٹریس میں چلا گیا، ٹراما میں چلا گیا، وہ ٹھیک سے زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس کو کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے فزیکل اور ایموشنل ایبیوز. ٹھیک ہے، یہ جو فزیکل اور ایموشنل ایبیوز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں، ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں جو انزائٹی کیا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیمٹمس، سیمٹم آف انزائٹی. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے پڑھا وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، سیمٹمس، اس کی علامات کیا ہیں. ٹھیک ہے، اینشیس تھاٹس اور بلیوس دیٹ آر ہارڈ ٹو کنٹرول. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی جو تھاٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ وہ اینشیس ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے، ان کی جو بلیوز ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دے میک یو فیل ریسٹلیس اینڈ ٹینس اینڈ انٹرفیئر ود یور ڈیلی لائف. جو کیا کرتے ہیں، ان کی جو اینشیس تھاٹ ہوتی ہیں ان کو کیا فیل کراتی ہیں، ریسٹ لیس مطلب بے چینی، وہ ایک اپنے آپ کو سکون دہ محسوس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے اس سے کیا ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے. دے ڈو ناٹ گو اوے اینڈ کین گیٹ واٹس اوور ٹائم، یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، فزیکل سمٹمس سچ ایز پاؤنڈنگ اور ریپڈ ہارٹ بیٹ، unexplained aches اینڈ پینس، ڈیزینس اینڈ شارٹنیس آف بریتھ. کیا ہوتا ہے، ریپڈ ہارٹ بیٹ مطلب بہت ہارٹ بیٹ کا بہت زیادہ تیز ہو جانا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہو جاتی ہے، بے چینی کی وجہ سے ہارٹ بیٹ کیا ہو جاتی ہے، بہت ریپڈ ہو جاتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے. یا تو ان کو پین، ان ایکسپلین ایسیز اینڈ پین، ان کو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈیزینس مطلب ان کو دھندلا پن، اور شارٹنیس آف بریتھ، یا تو سانس کی کمی ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس چینجز ان بیہیویئر سچ ایز اوائڈنگ ایوری ڈے ایکٹیویٹیز یو یوز ٹو. کیا ہوتا ہے، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے انزائٹی ڈس آرڈر والے پرسن کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو نا اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ ان سے بالکل ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا تھی، علامات تھیں، سمٹمس تھے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائپ آف انزائٹی. ٹھیک ہے، کتنی ٹائپس ہیں انزائٹی کی. انزائٹی کے ہمارے پاس ہے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، پینک ڈس آرڈر اینڈ فوبیا. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی اے ڈی کے بارے میں. ٹھیک ہے، پیپل with GAD worry about ordinary issues such as health, money, work and family. اچھا، جو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کس وجہ سے پریشان رہتے ہیں، زیادہ تر ان کی کیا ایشوز ہوتے ہیں، اپنی صحت کو لے کے، ہیلتھ، منی، پیسہ، دولت، ورک، کام، اور فیملی، اپنی فیملی کو لے کے. یہ کیا ہوتے ہیں، دیر وریز آر ایکسیسو، یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے، یا ان کو اگر یہ بیمار ہیں تو ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے. مطلب ان چیزوں کو لے کے نا یہ بہت کیا ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیسو یہ وری ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا یہاں پہ آلموسٹ ایوری ڈے فار ایٹ لیسٹ 6 months.
پینک ڈس آرڈر کیا ہے ہمارے پاس نیکسٹ؟ پیپل ود پینک ڈس آرڈر ہیو پینک اٹیکس. جن لوگوں کو پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کو کیا ہوتے ہیں؟ پینکس اٹیکس ہوتے ہیں. دیز آر سڈن ریپیٹیڈ پیریڈ آف انٹینس فیئر وین دیئر از نو ڈینجر. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سڈن ہوتے ہیں، بالکل اچانک ہوتے ہیں. ریپیٹیڈ پیریڈ مطلب بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک پیریڈس میں نا کیا ہوتے ہیں؟ ریپیٹس ہوتے ہیں. دا اٹیکس کم آن کوئک اینڈ کین لاسٹ سیورل منٹس اور مور. کہتے ہیں جو ان کا اٹیک ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کوئکلی ہوتا ہے اور کچھ منٹس تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فوبیا. پیپل ود فوبیا ہیو این انٹینس فیئر آف سم تھنگ دیٹ possess little or no actual danger. Their fear may be about spider flying, going to crowded places, or being in social situation. Now is social anxiety. فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ڈر، خوف جو ہمارے اندر بیٹھ گیا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ انزائٹی میں ہم چیزوں کو لے کے بہت زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں نا، خطرے کی چیز جو ہوتی ہے، جس طرح ہم کسی بھی ایک چیز کو لے کے نا اس سے خوف محسوس کرنے لگتے ہیں. انزائٹی یہی تھا نا، ہم اپنے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، تو اس کی یہ ٹائپ ہے نا فوبیا. فوبیا میں بھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی اسپیسیفک چیز کو لے کے نا پرسن جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسپائڈر سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کراؤڈڈ پلیسز میں جانے سے بہت زیادہ ان کو فوبیا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں. میری جب ہم ماسٹرس کر رہے تھے یونیورسٹی میں، تو میری ایک دوست تھی، اس کو نا کیا تھا؟ فوبیا تھا. جب ہم واپسی یونیورسٹی سے واپس ہوتے تھے نا گھر کے لیے، تو ہم وہاں سے میٹرو سے آتے تھے. میٹرو سے جب ہم لوگ آتے تھے نا تو وہ نا زیادہ تر سیڑھیوں سے جاتی تھی. ہم لوگ اس کو کہتے تھے کہ نہیں تم اسٹیئر سے آؤ، لیکن نہیں، وہ وہاں سے نہیں آتی تھی. لفٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ وہاں سے نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کو کیا تھا؟ فوبیا تھا. اس کو لگتا تھا یہ بند ہو جائے گی، یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہو. وہ کبھی بھی لفٹ سے نہیں گئی تھی اوپر، وہ ہمیشہ سیڑھیاں یوز کرتی تھی اور چل کے جاتی تھی. ہم اس کو کہتے تھے نہیں بھائی تم تھک جاتی ہو، تم اس طرح نہ جایا کرو، تم تھک جاتی ہو، تم ہمارے ساتھ چلا کرو. لیکن نہیں، ہم 3 دوستیں تھیں. ٹھیک ہے، ہم 2 تو جاتی تھی لفٹ سے اور وہ باقی اکیلی جاتی تھی سیڑھیوں سے. تو اس کو کیا تھا؟ فوبیا تھا اس چیز کا. اس کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ بند نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. کبھی بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی لفٹ سے. تو اس طرح لوگوں میں بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں جن کو وہ ان کنٹرول ہوتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن کچھ ہمارے پاس اس طرح کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جن سے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ فوبیاز کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا لائف ٹائم چلیں، یہ ہو سکتے ہیں کنٹرول. ٹھیک ہے، ہم نے ٹائپس پڑھ لی. اب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ ٹریٹمنٹ. اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی، جس کو ہم سی بی ٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس لیے؟ انزائٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. تھرو سی بی ٹی سائیکالوجسٹ ہیلپ پیشنٹ لرن ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ مینیج دا فیکٹر دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر انزائٹی. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی جو تھاٹس اور فیلنگز اس کی ہوتی ہیں، اس کو لائف کو ڈسٹرب کری ہوتی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اس چیز سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تھینک یو فار واچنگ.